अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं एक नया ज़ाविया। इमरान खान यानी कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड 2 हो चुका है और इस राउंड 2 में क्या बातें हुई, क्या फ़ैसले हुए, क्या डिमांड्स की गई पीटीआई की तरफ से और उन डिमांड्स के साथ हुकूमत ने क्या किया, यानी कि हुकूमत का जवाब क्या हुआ। तो ये सारी बातें हमने आज इस व्लॉग में करनी है, क्योंकि ये जो राउंड 2 था ये बड़ा अहम था और इस राउंड 2 के इख्तिताम पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। मामला जो है वो पॉजिटिव सिमत में जाना शुरू हो गए हैं। तो अब ये पॉजिटिव सिमत जो है वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ हुई है इन मुज़ाकरात के राउंड 2 में, वो आपको बताएंगे। मुकम्मल तौर पर क्या गुफ्तगू हुई, क्या ऑफ़र की गई इमरान खान साहब को, ये भी उन्होंने एक ट्वीट किया है। और किस तरीके से अब मामला आगे बढ़ेगा, कैसे जो है वो इमरान खान साहब के लिए अब ये मामला पॉजिटिविटी की तरफ और इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए ये मामला पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले जो रिमाइंडर है वो ये है कि एक नया ज़ाविया को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि कंटेंट आपके सामने आता रहे। जी, तो बात करते हैं जी कि राउंड 2 में क्या हुआ। मुज़ाकरात का जो राउंड 2 था, और ये राउंड 2 था जिसके अंदर हुकूमत के भी नुमाइंदे शरीक थे, इसके अंदर पीटीआई के नुमाइंदे भी शरीक थे और अंदर की जो डिस्कशन है वो आपके सामने लेकर आते हैं जी। अब देखें, जो दो बड़े अहम किरदार हैं पीटीआई के, वो इन मुज़ाकरात के अंदर बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। एक हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे हैं उमर अयूब साहब। तो इस राउंड 2 के अंदर ये दोनों जो थे बड़े पॉजिटिव तरीके से सामने आए और वो जो एक लगता था कि जी ये बड़े जो है वो शोर शराबा करेंगे मुज़ाकरात में और बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से जो है वो हंगामा खेज़ी होगी और ये बड़ा लाउड खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन दोनों ने एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर का जो है वो मुज़ाहरा किया और इस पॉजिटिव जेस्चर में सामने जो बात आई वो ये, ख़ास तौर पर गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब जो है और उमर अयूब साहब, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये बात की कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से मामलात जो हैं वो गैर जमहूरी हो जाएं और हम हमेशा पॉजिटिवली जमहूरियत के लिए काम करते हैं और ये मुज़ाकरात भी इसी वजह से हो रहे हैं कि जमहूरियत को हम पनपता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। अच्छा, अब गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने ये बात भी कही मुज़ाकरात में कि मेरे साथ जब मैं गिरफ़्तार हुआ था उस वक्त बड़ा जुल्म हुआ, मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया गया। और आप सब लोगों को याद भी होगा कि जब उनकी तस्वीर और वीडियो सामने आई थी और जब वो गिरफ़्तारी के बाद बाहर निकले थे तो उनके बाल वाल कटे हुए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैं गर्मी की वजह से मैंने ये बाल कटवा लिए हैं और लोगों का ये ख़्याल था कि जी मुज़ाकरात में उनके बाल काटे गए। तो उन्होंने ये बात की कल के राउंड 2 में मुज़ाकरात के, कि उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ जो जुल्म हुआ, मेरे साथ जिस तरह का तशद्दुद हुआ जब मैं जेल में था, वो नाकाबिले बयान है और ये चीज़ मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई। मैंने अपनी पार्टी के लोगों को उस तशद्दुद के बारे में नहीं बताया, मैंने अपने घर वालों को उस तशद्दुद के बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने इमरान खान साहब को भी नहीं बताया कि मेरे साथ जेल में क्या हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि मैं पोलराइजेशन नहीं चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जमहूरियत जो है वो आगे बढ़े और मुज़ाकरात से हम इन मामलात का हल निकालें। तो ये उन्होंने एक बात की जो कि बड़ी अहम बात है। अच्छा, अब एक और वीडियो भी उनकी सामने आई है जिसमें वो नज़र आ रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब और गंडापुर साहब जो है वो एक दूसरे को झप्पी डाल रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव झप्पी है, उसके अंदर बड़ी गर्मजोशी नज़र आ रही है। तो लग रहा है कि जो बर्फ़ है वो किसी न किसी तरीके से अब पिघलना शुरू हो गई है। तो इस पर हम ज़रा बात करते हैं कि कौन सी डिमांड्स थी जो कि पीटीआई की तरफ से हुकूमत के सामने रखी गई। अब ये 3 डिमांड्स हैं, मेन डिमांड्स जो कि रखी गई, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या डिमांड थी जी। सबसे पहली डिमांड तो ये रखी गई कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए पीटीआई के लोगों की, और ये जो खान साहब से मुलाकात है ये ओपन एयर में होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई वालों ने ये कहा कि जब हम जेल में जाते हैं मुलाकात करने के लिए तो वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, माइक्स लगे होते हैं, हमारी बड़ी मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो उस तरीके से हमारी इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हो सकती है और वहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब भी खुलकर नहीं बोलते हैं और हम भी खुलकर बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बंद कमरे वाली जो मुलाकातें हैं ये किसी भी तौर नहीं चल सकती हैं और इन मुलाकातों से हमें छुटकारा हासिल करना है। और हमारी अब डिमांड ये है कि आप
عمران خان صاحب سے جو ہماری ملاقات کروائیں وہ اوپن ایئر میں ہو. اچھا، اس سے پہلے بھی اوپن ایئر میں ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے، لیکن اب اس مذاکرات کی راؤنڈ 2 کے اندر یہ ڈیمانڈ دوبارہ سے سامنے آئی کہ جی ہمیں اوپن ایئر میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. اچھا، اور گورنمنٹ نے یہ بات بھی کی پی ٹی آئی والوں سے کہ بھائی آپ لوگ جب ملاقات کے لیے جائیں عمران خان صاحب کے پاس تو آپ کاغذ قلم لے جایا کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی ابہام نہ ہو کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں جو ہے وہ کاغذ قلم پہ ہوگی. اس پر انہیں یہ بتایا گیا، حامد رضا صاحب کی طرف سے حکومت کو بتایا گیا کہ ہماری تلاشی اتنی ہوتی ہے اندر جاتے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس اور پھر واپس آتے ہوئے کہ ہم پتہ نہیں کیا اندر لے کر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں وہاں سے ہم اندر سے کیا چرا کر لے جائیں گے. تو اتنی زیادہ تلاشی ہوتی ہے کہ ہم کاغذ قلم وغیرہ کسی قسم کی کوئی بھی چیز نہیں لے کے جا سکتے. تو پھر یہ ساری جب بات سامنے آئی تو طے یہ پایا ہے اور امید پوری یہ ہے کہ سیٹرڈے کو یہ ملاقات ہو جائے گی اوپن ایئر میں. گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس بات پر ایک طرح سے نیم رضامندی سے ظاہر کر لی ہے اور اب یہ رضامندی بھی ان کی شاید سامنے آ جائے گی کہ سیٹرڈے کو ملاقات کروائی جائے گی عمران خان صاحب کی ان کی ٹیم کے ممبران سے. اور پھر اس میں جو باتیں ہوں گی، کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈز کا بھی کہا تھا حکومت نے، پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ جی آپ چارٹر آف ڈیمانڈز اپنا لکھ کر لے کر آنے والے تھے، وہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو پھر ہم چارٹر آف ڈیمانڈز ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ لکھیں گے اور آپ کے سامنے اگلے راؤنڈ میں یہ لے کر آ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسری ڈیمانڈ کی گئی، وہ دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی ضمانت ہونی چاہیے. کن لوگوں کی ضمانت ہونی چاہیے؟ وہ پی ٹی آئی کے رہنما، وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ کافی عرصے سے قید ہیں، جیلوں میں ہیں، جن کے اندر یاسمین راشد صاحبہ کا نام بہت اہم ہے، اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں. ان سب کی ضمانت ہونی چاہیے، یہ ڈیمانڈ بھی رکھی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی بھی بات ہوئی ہے. تو اب اس کے حوالے سے بھی امید یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی. اب جب یہ ضمانتیں ہو جائیں گی تو پھر اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ حکومت کی بھی سنجیدگی ظاہر ہوگی کہ ہاں جی ہم ضمانتیں کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کی، اس کا مطلب ہے ہم ایک پازیٹیو جیسچر جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو ان کی ضمانت ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس بھی یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو یہ چیز دونوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو تیسرا مطالبہ ہے، وہ تیسرا مطالبہ ہے جی جوڈیشل کمیشن کا، کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ 9 مئی کی بھی تحقیقات کر لے، وہ 26 جو ہے نومبر اس کی بھی تحقیقات کر لیں. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو بنانے میں بھی حکومت نے کسی قسم کے اعتراض کا جو ہے وہ اعتراض کا اظہار نہیں کیا. تو یہ تینوں چیزیں، تینوں ڈیمانڈ جو ہیں وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پوری ہو جائیں گی. اور یہ تینوں ڈیمانڈز اگر پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بہت پازیٹیو ہوگا ان مذاکرات کے آؤٹ کم کے طور پر اگر ہم دیکھیں. اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، گورنمنٹ کی بھی اس کے اندر پازیٹیوٹی نظر آئیں گی. اور جب عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز پوری ہوں گی تو یہ معاملات آگے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. ایک اور چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی والے جو کہ اظہار کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نظر آنا شروع ہو گئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اس میں نئے سال کی مبارکباد دی ہے اپنے فالوورز کو. اور اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جب میں اٹک جیل میں تھا تو وہاں پر مجھے آفر ہوئی تھی کہ میں 3 سال تک خاموش رہوں اور ملک سے باہر چلے جاؤں. اور میں نے آفر جو ہے وہ منع کر دی اور میں نے کہا کہ نہیں جی مجھے یہ آفر نہیں چاہیے. اور اب بھی میرے پاس یہ آفر ہے کہ میں بنی گالا شفٹ ہو جاؤں، ہاؤس اریسٹ والا معاملہ کر لیا جائے. اور یہ آفر جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آفر کیا خان صاحب قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرے پاس یہ آفر بھی ہے. یہ آفر کر کون رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان آفرز کا کیا کریں گے. اچھا، اب ایک اور پازیٹیو جیسچر جس کی میں بات کر رہا تھا وہ بھی بڑا سامنے آیا ہے. وہ پازیٹیو جیسچر کیا سامنے آیا ہے کہ 19 لوگوں کی معافی ہو گئی ہے. 19 لوگ جو ہیں ان کو معاف کر دیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے مجرمان تھے، ان کو سزا ہوئی تھی. اور اب جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے. ہوا کیا، 85 لوگ ہیں ٹوٹل جن کو سزا ہوئی تھی. اور اس میں سے 67 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رحم کی اپیل کی تھی. 48 کی جو اپیلیں ہیں ان کو چیک کر کے جو کورٹ آف اپیلز ہیں وہاں پر بھجوا دیا گیا تھا. اور 19 کی جو اپیل ہے وہ منظور ہو گئی تھی. تو باقی لوگ جو ہے ان کی بھی اب
امید یہی ہے کہ یہ جو اپیلز ہیں یہ کچھ دنوں میں منظور ہو جائیں گی. 19 لوگ رہا کر دیے گئے ہیں اور باقی جن لوگوں کی اپیلیں آگے بھجوا دی گئی ہیں تو وہ بھی اپیلیں منظور ہو جائیں گی. امید یہی سامنے آ رہی ہے, ان کی رحم کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گی. اچھا, ان اپیل کرنے والوں میں وہ شامل نہیں ہے ایک بڑا اہم کردار, اور وہ ہے جی حسان نیازی کا. 18 لوگوں نے اپیل نہیں کی, ان میں حسان نیازی بھی شامل ہیں, اور حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. اب وہ اپیل کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ہوپ فل ہے. ایک تو مذاکرات کا راؤنڈ 2 جو ہے وہ کامیاب تصور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی جو رہائی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو جیسچر آیا ہے حکومت کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس وجہ سے پی ٹی آئی بڑی ہوپ فل ہو رہی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بیانات ایک طرح سے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ دنوں میں, کچھ عرصے میں, چند مہینوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اب شاید رہا ہو جائیں, اور پہلے جو ہے وہ ہم ان کا نام ٹیلی ویژن پہ سننا شروع کریں گے, پھر ان کی تصاویر بھی ٹیلی ویژن پہ آنا شروع ہو جائے گی, اور پھر وہ جو ہے وہ تصویریں اور ویڈیوز بھی ان کی آنا شروع ہو جائیں گی, اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کب تک ہوتا ہے, اور پی ٹی آئی کی جو امید ہے کیا واقعی وہ ایک سچی امید ہے یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.